حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پہ حبشی غلام مقرر کر دیا جائے تو میں اس کی بھی اطاعت و فرما برداری کروں گا۔ حدیث نمبر 1406 صحیح بخاری۔ دوسری حدیث نمبر 1408 صحیح بخاری کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا جمع کرنے کے لیے دین سیکھتے ہیں، مجھے نہ ان سے ان کی دنیا چاہیے اور نہ میں ان سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھتا ہوں۔ تو ایک طرف حبشی غلام اگر مقرر کر دیا جائے، ہمارا امام بنا دیا جائے، تو ہم کو اس کی بھی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے۔ وہ کون ہو؟ دین سے پیسہ نہ کماتا ہو اور ہمیں سچا دین سکھائے۔ ایسے امام کی ہمیں خوب عزت کرنا چاہیے، اپنے پلکوں پہ بٹھا کے رکھنا چاہیے، اور اگر کہیں پر وہ ہم سے ناانصافی تصدیق کر جائے تب بھی ہمیں اس کی اطاعت فرما برداری کرنا چاہیے، چاہے خوشی سے اور چاہے غم سے کریں اس کی اطاعت و فرما برداری۔ یہ شریعت میں حکم ہے۔ اور جن لوگوں کو شریعت نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے مسئلہ ہی نہ پوچھو، ان لوگوں کو امام بنانے کا ہی حق نہیں ہے، تو مسلمانوں سے باتوں کو چھپایا گیا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے لمبی تعداد میں ان لوگوں کو ہی اپنا رہبر اور امام بنا لیا۔ علامہ ہے، قاری ہے، مولانا ہے، اور پیسہ کمانے کے لیے دین سیکھا۔ شریعت نے ان لوگوں سے مسئلہ ہی پوچھنے کے لیے بتا دیا کہ ان سے مسئلہ مت پوچھنا، یہ غلط بتا دیں گے تمہیں، یہ بدعتی ہوں گے، یہ جھوٹے ہوں گے، یہ دین چھپائیں گے، اور وہی آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو، اور جو لوگ اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ نے ان کو کافر بتا دیا جو لوگ قرآن سے پیسہ کماتے ہیں سیکھ کے۔ سب قدر آنے والی ہے اس عبادت میں، یہ عبادت یہ ڈھنگ سے لوگ کرنے نہیں دیں گے جس وقت تک اللہ نے بتایا ہے۔ بے شک ہم نے سب قدر میں اتارا، اور تم کیا جانو کیا ہے سب قدر؟ سب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں جبریل اور فرشتے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اللہ فرماتا ہے سب قدر میں عبادت کرو صبح چمکنے تک، 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی ہمارے سال مطلب ہماری زندگی کے 83 سال جو ہم عبادت کریں گے اس عبادت سے بہتر۔ اتنا بڑا انعام، اور اتنے بڑے انعام کو یہ لوگ بھی چھین لیں گے۔ طریقے ہمیں اس کا فائدہ تبھی ملے گا جس طریقے پہ جس وقت پہ اللہ نے بتایا ہے کہ صبح چمکنے تک یہ عبادت کرو۔ اس عبادت کو یہ لوگ ختم کرا دیں گے کب؟ اندھیرے میں ہی۔ سحری کا وقت اندھیرے میں ختم ہو جائے گا، نماز بھی اندھیرے میں پڑھا دیں گے۔ اس کے بعد جب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو سحری کھایا، پھر نماز پڑھا، عبادت ختم۔ اللہ کیا فرماتا ہے بھائی اس عبادت کو کب تک کرو؟ صبح چمکنے تک اس عبادت کو کرو۔ تو جو فجر نماز کا جو وقت ہے اس وقت پہ یہ فجر نماز ہی نہیں پڑھاتے ہیں، اور جس وقت تک سحری کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر۔ جب سفیدی آ جائے، صبح چمک جائے، تب تک کہ کھاؤ پیو۔ اس کے بعد فجر کا وقت ہے۔ اس پہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی کہ کس وقت رمضان کے مہینے میں اذان ہونا چاہیے، میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کر کے۔ اور اس عبادت میں بھی شب قدر میں بھی اللہ نے فرمایا تو سلامتی ہے صبح چمکنے تک عبادت کرو، مگر یہ عبادت بھی اندھیرے میں ختم کرا دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت تک ہوگی، یہ بتاتے نہیں اس وقت نہیں، اس وقت تک ختم ہو جائے گی، بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ تو یہ لوگ اللہ کے مسئلوں میں اللہ کی کتاب میں خرابی پیدا کر دی، اس میں شامل کر لیا ہے۔ ہر مسلمان کو اگر کوئی مسلمان چاہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ ہم مسجد میں عبادت کر لیں تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پہلے سحری ختم ہو جائے گی، فجر کی نماز ہی پہلے ختم ہو جائے گی۔ اب وہ دیر تک پڑھتا رہے گا، کہیں گے یہ گمراہ آدمی ہے، امام صاحب کو زیادہ پتا ہے یا ان کو زیادہ پتا ہے۔ تو جب اللہ نے جن لوگوں کو امام بنانے سے ہی منع کر دیا، ان لوگوں کو جب مسلمانوں نے امام ہی بنا لیا، مسئلہ پوچھنے تک کا منع کر دیا، اور اپنا رہبر اور اپنا امام اور اپنا علماء تسلیم کر لیا، تو ایسی قوم کا کیا ہی ہوگا۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ علم دین سیکھیں اور باتوں کو سمجھیں۔ یہاں پر معاملہ جنت اور جہنم کا ہے، مجھے اس چیز کی فکر ہے، اس لیے میں نے محنت کی اور میں ویڈیو بناتا ہوں۔ میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں بزنس اپنا سنبھالوں کیا میں یہ کروں، میرا وہ بزنس ہے اور مولانا اور مفتیوں کا یہ بزنس ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے بزنس میں لگا ہوا ہے، پر میں اس لیے بناتا ہوں مجھے آخرت میں اس کا نفع ملے گا، مجھے آخرت میں اس کا نفع چاہیے، مجھے دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور اگر یہ یوٹیوب میں پیسہ آئے گا بھی تو میں نے اپنے بچوں تک کا کہہ دیا میں نہ زندہ رہوں تو یہ پیسہ غریبوں میں خرچ کر دینا، مجھے نہیں چاہیے۔
السلام علیکم.